السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پردہ غفلت کے 9ویں سیشن میں ہی تو ہم گزشتہ سیشن میں شیخ کرامت علی کی کہانی سن رہے تھے، تو باقی کہانی اس سیشن میں ہم جانیں گے۔ سیدہ اور منظور شیخ کرامت علی سے ان کے گھر چھوڑنے کی وجہ پوچھتے ہیں، مطلب آپ نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو وہ بتاتے ہیں شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ لڑکی دیوانی تھی۔ اس طرح وہ ہندوستان کے مختلف حصوں میں مارے مارے پھرتے رہے۔ 12-13 برس کی گردش کے بعد یہ شخص ایک ایسے خاندان میں پہنچا جو اسے ہر طرح سے پسند تھا، اور اس کے سپرد ایک بچہ کیا گیا جس کا سا ذہین اور ہونہار شاگرد اس معلم کو نہ ملا تھا۔ تو 12-13 برس انہوں نے ادھر ادھر گھوم کر کاٹے۔ اس کے بعد ایک انہیں ایسا خاندان ملا جہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ ان کے سپرد کیا گیا، ان کی شاگردی میں دیا گیا۔ اس شاگرد کی عمر جو ہے 10 سال تھی۔ اس کو پڑھانے میں اتالیق کو معلوم ہوا کہ معلمی کتنا دل فریب پیشہ ہے، تو اس سے پہلے انہیں پڑھانے میں اتنی دلچسپی نہیں ملتی تھی جتنا کہ شاگرد کو پا کر ملنے لگی۔ شاگرد کے خداداد جوہر شفیق استاد کی مدد سے خوب چمکے۔ لڑکے نے اسکول کی پڑھائی کامیابی کے ساتھ ختم کی، کالج میں داخل ہوا اور وہاں بھی اپنی قابلیت کا سکہ طالب علموں کی دنیا میں جما دیا۔ تو شاگرد بھی خوب دل لگا کر پڑھ رہے تھے اور استاد بھی ایک ایسے ہونہار طالب علم کو پا کر نہایت ہی خوش تھے۔ تو اس طرح کیا ہوا، ان کا کالج کی تعلیم ختم ہوئی اور لڑکے نے کالج سے اعزاز کے ساتھ سند حاصل کی اور مزید تعلیم حاصل کرنے یورپ چلا گیا۔ تو اب کیا ہوتا ہے، شاگرد کالج کی تعلیم ختم کرنے کے بعد اب اور آگے تعلیم حاصل کرنے کے لیے یورپ چلا جاتا ہے۔ استاد کو عزیز شاگرد کی روانگی کے بعد جینا دشوار ہو گیا، تو ان کا چہیتا شاگرد جب ان سے جدا ہو کر یورپ چلا گیا تو اب ان کا جینا دشوار ہوا ہے۔ وحشت میں فیصلہ کیا کہ اپنی زندگی پہاڑوں کی سیر میں گزاریں گے اور ہمالیہ کو پار کر کے تبت پہنچے۔ تو اس طرح کیا کیا انہوں نے سوچا ہے کہ اب باقی زندگی جو ہے وہ پہاڑوں میں جا کر گزرے گی، تو اس طرح ہمالیہ کو پار کر کے جانا چاہتے تھے۔ اسے بمنزل سفر کرتے ہوئے 10-12 دن ہوئے تھے کہ راہ میں ایک پیر مرد اسی سمت جاتے ہوئے ملے۔ تو منزل جاتے جاتے کیا ہوا ہے، کوئی 10-12 دن کا سفر انہوں نے طے کیا ہے۔ تو اس دوران ایک پیر مرد اسی سمت میں جاتے ہوئے انہیں ملتے ہیں۔ ان بزرگ شخصیت نے نوجوان اتالیق کے دل کو مواہ لیا۔ تو ان بزرگ کی شخصیت کچھ ایسی تھی کہ نوجوان اتالیق مطلب شیخ کرامت علی کا دل ان سے لگ گیا اور اس نے ان سے درخواست کی کہ اس کی رہنمائی کریں گے، مطلب آپ میری رہنمائی کرو گے۔ اس طرح سے شیخ کرامت علی نے ان بزرگ سے مطلب درخواست کی ہے۔ پیر مرد نے یہ شرط رکھی کہ وہ دونوں بیاباں کا خیال چھوڑ کر بستیوں میں گھومیں گے۔ تو بیاباں کو اب نہیں جائیں گے ہم لوگ، بلکہ کیا ہے، بستیوں کا رخ کریں گے۔ اس کے بعد اگر جوان کو ہمالیہ چڑھنے کی ہوس باقی رہے تو پیر مرد بھی اس کا ساتھ دے گا۔ تو کہہ رہے ہیں پہلے ہم بستیوں کا رخ کریں گے، اگر اس کے بعد بھی آپ کو یہ شوق رہے کہ آپ ہمالیہ جاؤ گے تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اس طرح کیا ہے، پیر مرد نے ایک شرط رکھی ہے۔ 4 برس تک مسلسل دونوں پورب سے پچھم اور اتر سے دکن یعنی پورا ہندوستان چھان مارا ہے، پورے ہندوستان کا سفر کیا ہے۔ اس سفر میں انہیں بے شمار تجربے ہوئے، مطلب کبھی مسجد جاتے ہیں، کبھی مندر جاتے ہیں، کبھی نمازیوں سے خالی مسجدیں دیکھتے ہیں، کبھی پوجا پاٹ کرتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں، اور بھوکے بچے، مطلب زندگی کے جتنے تجربے ہیں وہ سارے تجربے کیا ہیں، انہیں پورا ہندوستان گھومنے کے بعد حاصل ہوئے ہیں۔ تو اب کیا ہے، شیخ کرامت علی کے دل سے وہ ہمالیہ پہاڑوں میں جانے کی جو خواہش تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور اس طرح پیر مرد سے رخصت ہو کر واپس گھر آئے ہیں۔ تو اسی دوران شاگرد بھی یورپ سے لوٹ کر آیا ہے، مطلب 4 سالوں میں اس نے تعلیم مکمل کی ہے اور وہ بھی یورپ سے لوٹ کر آیا ہے۔
اپنے دیس کو سمجھنا ہو تو پردیس کی سیر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ استاد کے مشورے سے شاگرد نے شادی کی اور ان کے 2 بچے ہوئے اور وہ شاگرد خدا کو پیارے ہو گئے، اور اس شاگرد کا نام تھا شجاعت حسین، اور ان کے 2 بچے ہیں منظور اور سعیدہ۔ اللہ حافظ۔